السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 49۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان کے اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کے والدین مخصوص ہیں، اور جھگڑنے اور قرض ادائیگی کے قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہے، ہر کی بات سن اور مان لیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے خیر کا کان ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں، وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی رکھے اگر یہ لوگ مومن ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی منافقت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بری رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے جو ان منافقین کے دلوں میں ہے۔ کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کے آیتوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس کی وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہے، سب ایک جیسے ہیں، وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں، اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ دوزخ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقو، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، اور قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مالدار اولاد میں کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے، بس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور معین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے کی؟ اس کے پاس اس کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ایسا نہیں
کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ عن قریب رحمت فرمائے گا۔ بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن عورتوں اور مومن مردوں اور عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے، اور اللہ ان کی رضامندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ یہی عظیم کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کیا تھا، اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا، اور انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا، اور وہ اپنے عہد سے منافق ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک کے لیے سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے بھیتوں اور ان کے سرکشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں، اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں بخشے گا نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول اللہ کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے والے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے اوروں سے بھی کہا کہ گرمی میں کوچ نہ کرو۔ اے نبی کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں ان اعمالوں کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ اے نبی، پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف بھی وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دیجئے تم اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلو گے، اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے۔ یقیناً تم پہلی بار پیچھے بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور اے نبی، ان میں سے جو مر جائیں آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھیں گے، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ حالت فاسق میں مرے۔
فاسق میں مرے۔ اور اے نبی ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو خیریت میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانی حالت کفر میں نکلے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان کے دولت مند آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور بھلائی بھی انہی لوگوں کے لیے ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے وہی فلاح پاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سب کو نیک بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔